آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ آخری کون سی 3 نشانیاں ہیں جن کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیا وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان جو ہی مرتا ہے تو اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اس فانی دنیا سے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس کی روح قیامت کا منظر دیکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ پاک کچھ نشانیاں ظاہر فرمائیں گے۔ ویسے تو احادیث میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں جبکہ کچھ باقی ہیں۔ قیامت سے پہلے کیسے حالات ہوں گے، ان کا ذکر ان احادیث میں کیا گیا ہے۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں دنیا میں ظلم و جبر کا عام ہو جانا اور حتمی نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور شامل ہیں۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تخلیق کیا ہے۔ جو ہی وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ پاک دنیا کو ختم فرما کر قیامت قائم فرما دیں گے۔ یاد رہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی سائنسی توجیہ ایک ایسا انکشاف ہے جس نے ساری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اب تک مریخ ہی سائنسدانوں کی نظروں کا محور رہا ہے۔ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے بعد مریخ پر پڑتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں پر زندگی کے آثار موجود ہیں۔ اس دفعہ سائنسدانوں نے سیارے مریخ پر ایک عجیب ترین چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ گزشتہ جولائی کے مقابلے میں مریخ کی رفتار اپنے محور پر مشرق کی جانب سست ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی رفتار بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اگست اور ستمبر کے مہینے میں یہ گردش الٹی سمت یعنی کہ مغرب کی جانب بدل گئی اور 29 ستمبر تک الٹی سمت میں ہی جاری رہی۔ اس بارے میں ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ چونکہ تمام سیاروں میں ایک ہی کثافت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے ایک دن آئے گا کہ دوسرے تمام سیارے بھی الٹی سمت میں گردش کریں گے۔ ہماری زمین سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کی جانب گردش کر رہی ہے، جبکہ سورج کی روشنی زمین کے اگلے حصے پر پڑتی ہے تو وہاں دن اور پچھلے حصے میں سورج کی روشنی نہ پہنچنے کی وجہ سے رات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہماری زمین بھی الٹا گھومنا شروع ہو جائے گی تو جہاں سے سورج غروب ہوگا وہیں سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج غروب ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے، اور ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب یہ جا کر سجدہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا، اور طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا تو وہ بھی نہ ملے گی، بلکہ اسے حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ اس وقت وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، اس کا یہ اندازہ بندھا ہوا ہے جو زبردست ہے، علم والا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یہ منظر دیکھ کر سب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا کسی کے کام نہ آئے گا۔ یہ ساری منظر کشی کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سورج اپنے مطلع سے کب طلوع ہوگا؟ ایسا اس وقت ہوگا کہ جب کسی انسان کے لیے اس کا ایمان لانا سود مند ثابت نہ ہوگا، کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے وہ نہ تو ایمان لایا تھا
اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ظہور کے بعد کسی انسان کے لیے اس کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت نہ ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے نہ تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ 3 نشانیاں یہ ہیں: نمبر 1 دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 2 زمین سے جانور کا نکلنا۔ حضرت حذیفہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا نشان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی، بقدر 2 راتوں کے۔ لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں ہوں گے اور تہجد گزاری میں بھی ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ سو جائیں گے، اس کے بعد اٹھیں گے اور اپنے کام کاج میں لگیں گے، اور پھر دوبارہ سے سو جائیں گے، پھر دوبارہ سے اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ستارے اپنی جگہ سے ہٹے ہیں، نہ ہی سورج طلوع ہوا ہے۔ کروٹیں لیتے رہیں گے لیکن صبح نہ ہوگی، جس کی وجہ سے گھبرا کر دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ اسی انتظار میں ہوں گے کہ سورج کب مشرق سے طلوع ہو۔ نظریں جمائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا۔ اس وقت زمین پر موجود تمام انسان اسلام قبول کر لیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا کسی کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک بڑا دروازہ کھول رکھا ہے جس کا عرض 70 سال کا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نہ نکلے۔ اور فرمایا کہ لوگوں پر ایک رات آئے گی جو کہ 3 راتوں کے برابر ہوگی، اسے تہجد گزار جان لیں گے۔ یہ تہجد کے لیے کھڑے ہوں گے اور معمول کے مطابق تہجد پڑھ کر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، اپنے معمول کے مطابق پھر دوبارہ سوئیں گے۔ لوگ اس لمبائی سے گھبرا کر چیخ و پکار شروع کر دیں گے اور بھاگے دوڑے مسجدوں کی طرف جائیں گے کہ بے وقت دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ آسمان کے درمیان میں پہنچ کر پھر واپس چلا جائے گا اور اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب کسی کا بھی ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مسلمان مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مروان ان سے کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ یہ سن کر یہ لوگ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے پہلے سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا ہے، اور وہ جانور جو دن چڑھے قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو اسی کے بعد دوسرے کا ظہور ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب پڑھتے جاتے تھے، میرا خیال ہے کہ پہلے سورج کا نشان ظاہر ہوگا، وہ غروب ہوتے ہی عرش تلے چلا جاتا ہے اور سجدہ کر کے دوبارہ سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، جو کہ اسے مل جاتی ہے۔ جب مشیت الہی سے مغرب سے ہی نکلنا ہوگا تو اس کی بار بار کی جواب طلبی پر بھی جواب نہ ملے گا۔ رات کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوگا اور یہ سمجھ لے گا کہ اب اگر اجازت ملی بھی تو مشرق میں نہ پہنچ سکوں گا، تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ اللہ، دنیا کو اس سے سخت تکلیف ہوگی۔ اسے حکم ہوگا کہ یہیں سے طلوع ہو، چنانچہ وہ مغرب سے ہی نکل آئے گا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اسی طرح جب سورج مغرب سے نکلے گا، ابلیس سجدے میں گر پڑے گا اور زور زور سے کہے گا، اے اللہ مجھے حکم کر، میں مانوں گا، جسے تو فرمائے گا میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی اولاد اس کے پاس جمع ہو جائے گی اور کہے گی، یہ ہائے وائے کیسی ہے؟ ابلیس کہے گا کہ مجھے یہیں تک کی ڈھیل دی گئی تھی،
اب آخری وقت آ گیا ہے۔ پھر صفا کی پہاڑی کی غار سے دابت الارض نکلے گا۔ اس کا پہلا قدم انطاکیہ میں پڑے گا۔ وہ ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے تھپڑ مارے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت سے نشانات گزر چکے ہیں، صرف 4 باقی رہ گئے ہیں۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا نکلنا، دابت الارض، یاجوج ماجوج کا ظہور، جس کے بعد اعمال کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ قیامت کی پہلی نشانی کے ساتھ ہی اعمال کا خاتمہ ہے۔ اس دن کسی کافر کا مسلمان ہونا بے فائدہ ہوگا۔ ان آخری اور عظیم نشانیوں کے بعد برے لوگوں کے نیک اعمال بھی ثمر آور ثابت نہ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھنا مت بھولیں۔